دوستوں، اب میں اپنے اس ساتھی کا تعارف کراتا ہوں جو کہ زمانہ طالب علمی سے جدوجہد میں شریک رہے، پھر میڈیا میں آئے اور آج کل وہ مختلف ٹی وی چینلوں میں ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مظہر عباس مظہر عباس صاحب، آپ زمانہ طالب علمی میں نعرے لگاتے تھے کہ حسن ناصر کا راستہ ہمارا راستہ، اور حسن ناصر کی شہادت 60 کی دہائی میں ہوئی، جب 70 اور 80 کی دہائی میں طالب علم تحریک میں حسن ناصر کے نعرے گونجتے تھے، تو آپ کو آج کی صورتحال ویسے ہی لگ رہی ہے یا کچھ اس سے مختلف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، حسن ناصر کی شہادت کے بعد حسن ناصر کو کیوں ہم باقی جو لوگ ہیں، باقی جو جدوجہد کے ساتھیوں سے مختلف پاتے ہیں؟ میرے خیال میں حسن ناصر پاکستان کی سیاست کا پہلا شہید ہے، اور یہ بذات خود اس کو کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کیوں ایک تھریٹ سمجھی گئی ریاست کے لیے، بائیں بازو کی سیاست پر کیوں سب سے زیادہ جو ہے وہ آپریشن ہوئے، سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ہوا۔ کوئی بہت بڑی جماعت نہیں تھی، کوئی بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی، حسن ناصر ہو یا نذیر عباسی ہو یا جیسے اور بھی جتنے لوگ ہیں، جام ساقی اور دیگر لوگ، وہ کیوں ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھے جاتے تھے؟ یہ میرا خیال ہے وہ سوال ہے جو اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پہ جو ریاست خوفزدہ ہوتی ہے وہ عوامی اجتماع سے نہیں ہوتی، ریاست جو خوفزدہ ہوتی ہے وہ سوچ سے ہوتی ہے، جو سوچ پینیٹریٹ کرتی ہے، جو لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے، سے زیادہ ریاست سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ اور شاید یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد جو ریاست نے ٹارگٹ کیا وہ دو چیزوں کو ٹارگٹ کیا، ایک بائیں بازو کے نظریے کو اور دوسرا اظہار رائے کو۔ یعنی وہ سارے قوانین پاکستان میں لائے گئے، لاگو کیے گئے جو انگریزوں کے زمانے میں جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے گئے، وہ پاکستان ایکٹ کے تحت قوانین پاکستان میں لاگو کر دیے گئے، اور وہ ایک تھریٹ تھا۔ حالانکہ ویسے اگر آپ دیکھیں تو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے پاکستان کے قیام کی حمایت کی تھی، اور اس کے بعد بھی سجاد رہی پارٹی آف انڈیا میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا اس وقت کہ کیا وہاں کے کمیونسٹوں کو بھیجنا چاہیے یہاں آ کے، یا یہاں کے لوگوں کو خود کمیونسٹ پارٹی کو بنانا چاہیے۔ میرا چونکہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق ہے جس کا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا سے بھی رہا ہے، جس کا تعلق کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سے بھی رہا ہے، اور اکثر یہ بات جو ہمارے ماموں انڈیا میں تھے میدی صاحب، ان سے میں یہ بات جو سجاد ظہیر اور احتیاطی اور ان کے گروپ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا یہ بڑی بحث تھی کہ کیا سجاد ظہیر کو پاکستان بھیجنا چاہیے تھا یا نہیں بھیجنا چاہیے تھا، یا وہیں کے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال جب کمیونسٹ پارٹی یہاں بنی اور یہاں پہلے ہی دن یعنی پاکستان کے فوراً بعد ہی جو سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کو نہیں دینی، اور دوسرا یہ کہ بائیں بازو کے نظریات کو کچلنا، اور اس کا پہلا شکار ظاہر ہے کمیونسٹ پارٹی بنی، اس پر پابندی لگی، اور اس کے ساتھ ہی بند کیا گیا، ایز کی صحبتیں برداشت کی گئی۔ لیکن جو حسن ناصر کے ساتھ ہوا شاہی قلعے میں، میرا خیال ہے اس کو ہم نے صحیح معنوں میں ڈاکومنٹ نہیں کیا۔ ہم نے بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ حسن ناصر پر ایک ڈاکومنٹری بنائی جائے،
شاہی قلعے میں اس کے بعد بھی بہت سے لوگ مارے گئے. شاہی قلعہ اس کے بعد ٹارچر کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا, اور اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کے بعد شاہی قلعے کو ٹارچر سیل کے طور پہ ختم کیسے کیا گیا اور کیوں کیا گیا. کیونکہ شاہی قلعے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی کچھ پارٹی کے بے شمار لوگ وہاں مارے بھی گئے, وہاں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. اگر ہم جنرل ضیاء کا پیریڈ دیکھیں تو اس میں پاکستان کی کچھ پارٹی کم سے کم ان کے کارکنوں نے جو پھانسیاں قبول کی اور جس طریقے سے قبول کی اور جس طریقے سے وہ ان کو خیر ان کی اپنی پارٹی نے بھی کبھی ڈاکومنٹ نہیں کیا اور نظر انداز کیا. وہ تسلسل ہے, یہ تسلسل صرف حسن ناصر اور نذیر عباسی تک آ کے نہیں رکتا. جب ہم جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں حسن ناصر اور نذیر عباسی پہ نہیں رک جانا چاہیے. میرا خیال ہے ان سارے لوگوں نے جنہوں نے کہیں نہ کہیں جمہوریت کے لیے, آزادی اظہار کے لیے قربانیاں دی, جدوجہد کی, قید و بند کی صحبتیں برداشت کی, پھانسیاں برداشت کی, کوڑے برداشت کیے, وہ سارے لوگ اس جدوجہد کا حصہ ہیں. اور ان سارے لوگوں کو آپ کو یکجا دیکھنا چاہیے. ہمیں آج جب ہم یہ مکالمہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم آگے بڑھے ہیں یا پیچھے گئے ہیں. بائیں بازو کی سیاست آگے بڑھی ہے یا پیچھے گئی ہے. بائیں بازو کی سیاست نے ان قربانیوں کو رائگاں کیا, رائگاں جانے دیا, یا ان قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا اور متحد رہے. ہمیں بدقسمتی سے اس کا جواب منفی ملتا ہے. ہمیں بدقسمتی سے اس کا جواب ملتا ہے کہ ہم قوم پرست سیاست میں تقسیم ہو گئے. نیشنل عوامی پارٹی ایک امید تھی پاکستان کے بائیں بازو کے لیے, لیکن اس کے اندر جب تقسیم آئی اور پابندی لگی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست, بائیں بازو کی سیاست یا بلوچ قوم پرستوں میں رہ گئی, یا پختون قوم پرستوں میں چلی گئی, یا سندھی قوم پرستوں میں چلی گئی, اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں رہ سکتی. جس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ ریاست اور ریاستی حربے اس ملک میں زیادہ کھل کر سامنے آئے, اور آج ہمیں نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان کے بائیں بازو کی سیاست کو اگر آپ ایک طرف رکھ بھی لیں تو باقی جماعتوں نے جو جدوجہد کی اس میں کہیں بھی آپ نے بہت سی سویلین گورنمنٹ آئی, کوئی ایک سویلین گورنمنٹ نے حسن ناصر اور نذیر عباسی کو ریکگنائز کیا نہیں نظر آتا. کہ کبھی کسی سطح پر, قومی سطح پہ کبھی حسن ناصر ڈے منایا گیا. میں سویلین ادوار کی بات کر رہا ہوں, میں مارشل ادوار کی بات ہی نہیں کر رہا. تو اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہ ہماری ناکامی ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ بہت ضروری ہے. اور خود اگر ہم یہاں بھی ہال میں لوگ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو پچھلے 30-40 سال سے اس جدوجہد کا حصہ رہے ہیں, لیکن نئے لوگ نظر نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہماری جو حسن ناصر کا جو میسج ہے اور حسن ناصر کا جو تعارف ہے وہ ہم نے نئی جنریشن کو منتقل نہیں کیا. ہم خود ہی جمع ہوتے ہیں, حسن ناصر اور نذیر عباسی ڈے مناتے ہیں, اور اس کے کا تھا جو قربانی, جو پہلی سیاست آج کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, نئی سیاسی جماعتیں ہیں, آج بھی جو لوگ جیلوں میں ہیں, ان میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ حسن ناصر کون تھا؟ ان میں سے کتنوں کو ہم نے بتایا کہ نذیر عباسی کون تھا؟ ٹارچر کیا ہوتا ہے, کس بربریت سے گزرے ہیں پاکستان کے سیاسی کارکن, خاص طور پر بائیں بازو کے سیاسی کارکن. لوگوں کو 3-4 مہینے جیل میں ہوتی ہے, وہ پریشان ہوتے ہیں. یہاں 6 مہینے تنویر کے بار اٹک 6 مہینے لوگوں نے جو ہے وہ صبح نہیں دیکھی تھی, لیکن اس جدوجہد کا پتہ نہیں کسی کو, اس لڑائی کا پتہ نہیں کہ لڑائی کیسے لڑی گئی, کیسے جدوجہد کی گئی. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا آج کے دن کا پیغام ہے کہ اگر ہم اس جدوجہد کو آگے ٹرانسفر نہیں کر پا رہے, اگر ہم اس جدوجہد کو نئی آنے والی نسل کو منتقل نہیں کر پا رہے,
اور اس کے لیے آپشن رہ جاتا ہے مسلم لیگ رہ جاتی ہے، پیپلز پارٹی رہ جاتی ہے، تحریک انصاف رہ جاتی ہے، یا دیگر سیاسی جماعتیں رہ جاتی ہیں. لیکن بائیں بازو کی سیاست، بائیں بازو کی سوچ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے، جبکہ وہ سب سے مضبوط سوچ تھی. یعنی جو جب نذیر عباسی یا جام صافی لوگ پکڑے گئے تھے تو ان کے پاس سے ہتھیار نہیں برآمد ہوئے تھے. ہتھیار مسئلہ نہیں تھا ریاست کا، ان کے پاس سے صرف پرچم برآمد ہوا، ان کے پاس سے وہ میٹیریل برآمد ہوا تھا جس سے ریاست خوفزدہ تھی. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز آپ نہیں دے پا رہے ہیں اپنی نئی نسل کو. اور وہ ظاہر ہے پھر آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے اگر وہ ڈائریکشن لیس ہے، آپ بلیم نہیں کر سکتے اگر وہ کسی اور نظریے کے ساتھ جڑ گئی ہے، وہ کسی تبدیلی کے نظریے کے ساتھ جڑ گئی ہے، وہ کسی ووٹ کو عزت دو کے نظریے کے ساتھ جڑ گئی ہے، وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو میں اس کو کیوں بلیم کروں؟ اس لیے کہ میں نے اپنا پیغام اس تک نہیں پہنچایا. وہ اگر میں اسے حسن ناصر نہیں سمجھا سکا، میں اسے نذیر عباسی نہیں سمجھا سکا، تو یہ میرا قصور ہے، اس جنریشن کا قصور نہیں ہے. ہم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن اٹھا لیں، آپ ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن اٹھا لیں، آپ چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کے ہم نے اپنی ویلیو، اپنی یوٹیلیٹی یہ ختم کر دی. ہم حسن ناصر کو میں یاد کر لوں گا، آپ یاد کر لیں گے تو کیا ہو؟ مجھے پتا ہے حسن ناصر کی قربانی کتنی بڑی تھی، آپ کو بھی پتا ہے حسن ناصر نذیر عباسی کی قربانی کو، لیکن میرے بچے تو نہیں جانتے کون تھا حسن ناصر. تو اگر میرے بچے نہیں جانتے تو پھر میں نے حسن ناصر کے ساتھ دغا کی، پھر میں نے نذیر عباسی کے ساتھ دغا کی. اگر میں اس کا رونا خود ہی رو لیتا ہوں اور اس کو ٹرانسفر نہیں کر پاتا، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتا، آنے والوں کو یہ بتا نہیں پاتا کہ وہ کتنی بڑی قربانی تھی اور کس طریقے سے شاہی قلعے میں جو ہے وہ ٹارچر برداشت کیا، اسے تو شاید آج کی نسل کو تو شاہی قلعے کا بھی نہیں پتا کہ شاہی قلعے میں کیا کیا ہوا تھا، کس طریقے سے پولیٹیکل. کچھ 1.5 سال سے 2 سال سے میں پیپلز پارٹی کے دوستوں کو کہتا ہوں کہ کم سے کم اپنی ہی جدوجہد کو ڈاکومنٹ کر لیں. لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ اس جدوجہد کو ڈاکومنٹ کر کے آگے بڑھایا جائے، کیونکہ وہ آپ ایک دوسری کلاس میں چلے گئے. میرے خیال میں آج کے اس مکالمے کا میرے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ اگر میں حسن ناصر کے مشن کو آگے بڑھانے میں ناکام رہا ہوں، اگر میں حسن ناصر کے پیغام کو آگے بڑھانے میں ناکام رہا ہوں، تو یہ مجموعی طور پر پاکستان